صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ سب تشریف رکھیں، فوراً بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ کیمروں والے بھی بیٹھ جائیں جی، آپ بھی تشریف رکھیں، سیکیورٹی کے دوست، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھائی جان آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت دے، تشریف رکھیں۔ آپ سے عرض کیا تھا بیٹھنے کا، اور یہ موبائل بھی اگر آپ نیچے کر لیں گے تو جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہے اسے تکلیف نہیں ہوگی، تھوڑا نیچے کر لیں صرف موبائل کو، درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد الحمدللہ آج اس خوبصورت محفل پاک میں ایک بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں علماء بھی اور دیگر دینی اور روحانی شخصیات بھی جلوہ فراز ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ استقبال رمضان المبارک کے تعلق سے آج کی اس بزم نور کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ میری بڑی آپ سے مؤدبانہ عرض ہے کہ ظاہر ہے مسجد کا بہت احترام ہے، یہ دوست جو ٹھیک کرا رہے ہیں نا سب کو، یہ کبھی چھوڑ دینا سارا کام، اطمینان سے بیٹھیں جی، ماشاءاللہ اللہ کا گھر ہے، پیار سے بیٹھے سارے، آپ سب اطمینان سے بس اپنی اپنی جگہ، کوئی کسی کو اگر درست کرنا بھی چھوڑ دیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ عطا فرمائے۔ اللہ کے گھر کا احترام زیادہ ہے، پیر مولوی تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں، تو آپ اگر تھوڑا خاموشی اختیار کریں گے تو میں بات کر سکوں گا۔ اللہ کریم آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے اس ماحول کو دیکھ کر بہت سارے دوستوں کا یہ والا شکوہ تو مجھ سے اٹھ جانا چاہیے کہ میں بہت ساری جگہوں پہ کیوں حاضر نہیں ہو پاتا۔ اب دوستوں کو جب ہماری وجہ سے تکلیف ہوگی، جس طرح لوگ آزمائش میں بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا اثر ہوتا ہے طبیعت پہ۔ ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں، اللہ تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ آپ اطمینان سے مسجد کے بہت زیادہ احترام کو، اللہ کے گھر کے بہت زیادہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور ویڈیو اتنی ضروری تھی تو مجھے بتاتے، میں صرف ویڈیو بھیجتا۔ میرا تو خیال تھا کہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی بہترین برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات مجھ سے ہو جائے جو درست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح بھی کرے اور مجھے معاف بھی فرمائے۔ دو چار باتیں عرض کرنی ہے، آپ لوگ محبت سے خاموشی سے اگر سماعت فرمائیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ لوگ زیادہ ہیں تو ان کو دقت ہو رہی ہے بیٹھنے میں اور آزمائش میں ہے، لیکن بہرحال آپ جب جتنی محبت سے بیٹھیں گے اس کا زیادہ اجر ملے گا آپ کو۔ تو رمضان شریف کے تعلق سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ بابرکت والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ میں یہاں آیا تو یہاں میرے لیے خیر کے جملے کہے گئے، اچھے لفظوں سے میرا استقبال کیا گیا، تو ظاہر ہے جو یہاں دوست بات کر رہے تھے وہ معتبر آدمی تھے، اچھے آدمی ہوں گے، تو آپ یقیناً
یہ کہتے ہوں گے کہ ہمارے مولانا نے جس کے لیے اعلان جمعے میں کیا ہے اور کتنے سارے لوگ جس کو سننے کے لیے آئے ہیں شاید بڑا آدمی ہو. کوئی کسی کے لیے جب استقبالیہ کہتا ہے، اچھے جملے کہتا ہے، تو اس بندے کا اپنا قد جتنا بڑا ہوتا ہے لوگ آنے والی شخصیت کو بھی اسی میں تولتے ہیں. اور جناب ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ فلاں آدمی کی بات سننی ہے، وہ ہمارے فلاں بزرگ نے فرمایا کہ فلاں کی بات سننی ہے. اس سے بہت اچھے، بہت گہرے، بہت مؤثر اثرات پیدا ہوتے ہیں. یعنی ایک نقیب محفل اٹھ کر اعلان کریں تو بھی بڑی بات ہے، لیکن اگر وہاں کوئی عالم بیٹھے ہوں وہ مائک لے لے کے میں دعوت دیتا ہوں فلاں آدمی کو، اس کا اور گہرا اور عمدہ اور زیادہ اثر ہوگا. مثال دی ہے، بات سمجھ میں آ جائے. رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل خود رسول کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن اور رمضان سے ایک دن قبل ہمیں باقاعدہ خطبہ دیا، باقاعدہ. اور کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں رمضان المبارک کے فضائل سنائے. اگر ہم صرف اسی بات کو پیش نظر رکھیں نا کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل محبوب خطبہ استقبالیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور فضائل بیان کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اور وہ مہینہ ایسا سعادت والا ہے، ایسا برکت والا ہے کہ فرمائے اس میں تم اگر نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم اس کے اندر فرض ادا کرو گے تو اللہ 70 گنا تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اب بات کو سمجھیں، رکھتے اتنی ہیں فرضوں کی لیکن اس کا ثواب بڑھ گیا ہے. اوقات وہی ہیں نماز کے لیکن ان کا ثواب بڑھ گیا ہے. اس کے لیے جو ضروریات ہیں، جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، وہ اتنی ہیں لیکن اس کا اجر بڑھ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت بہت فرماتا ہے. اللہ کی رضا ہے، اس کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے. محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نوافل کا ثواب فرائض کے مطابق برابر کر دیا اور فرائض 70 گنا بڑھا دیے. اب سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی، کہ کسی شخص کو کسی چیز پر زیادہ نفع مل رہا ہو تو وہ توجہ کرتا ہے، وہ پھر باقی کاموں پر وقت نہیں لگاتا. وہ کہتا ہے چونکہ مجھے اب اس کام میں زیادہ، آپ 3 4 5 بزنس کرتے ہو تو جو بزنس آپ کو زیادہ نفع دے رہا ہو، جو زیادہ منافع بخش ہو، آپ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں، اور جس میں ذرا کم آمدن ہو آپ کہتے ہیں یار یہ ثانوی حیثیت کا کام ہے. اس کو کیا کرتے ہیں لوگ دوسرے یا تیسرے درجے پہ رکھتے ہیں، نفع بخش کام نہیں چھوڑتے، خود جا کے اس کاروبار پہ بیٹھتے ہیں جس کا نفع زیادہ ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبانیں فیض ترجمان سے خود رمضان کے فضائل بیان کی اور بتایا کہ یہ تمہارے لیے نفع بخش اور سعادت افروز لمحات ہیں اور عبادت پر ثواب بڑھ رہا ہے. کرنا کیا ہے کہ باقی کاموں کو ثانوی حیثیت دینی ہے اور رمضان کی برکات کو ذرا پہلے درجے پہ رکھنا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سارے کام ہی رمضان میں ہوتے ہیں. کپڑے بھی رمضان میں خریدنے ہیں، درزی کے پاس بھی رمضان میں جانا ہے، جوتے خریدنے بھی رمضانوں میں جانا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مزاج کو بخوبی جانتے تھے. حضور کا باقاعدہ خطبہ دینا رمضان کی فضیلت میں، اور باقاعدہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا صحابہ کی توجہ مبذول کرانا، تو وہ سمجھ گئے. اب احوال میں لکھا ہے صحابہ کے کہ وہ کیا کرتے، اپنے سارے کام شعبان میں ختم کر لیتے.
लेन देन का हिसाब भी शाबान में कर लेते, और जब रमज़ान आता तो फिर वो सारा वक़्त इबादत को देते, फिर वो सारे औकात मुरतब करते कि वो अपना वक्त अल्लाह ताला की याद में गुजारेंगे, नवाफिल में गुजारेंगे, इबादात में गुजारेंगे, एतिकाफ में गुजारेंगे। करने का काम ये है कि हम ज़हनी तौर पर तैयार हों, हमारा मिजाज बने। तवज्जो है आपकी मेरी बात पर? आप ज़्यादा गौर फरमाइए क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। फरमाया कि वो अपने सारे कामों को पहले समेट लेते और रमज़ान में उनकी पूरी तवज्जुहात, अल्लाह करे आपकी भी तवज्जो सारी मेरी बात पे हो जाए, आमीन तो कह दे। ऐसा ना हो जब तक आप इंतज़ाम मुकम्मल करें तब तक हम छुट्टी ले लें आपसे। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। आप ज़्यादा गौर करें, माशाअल्लाह इंतज़ाम अच्छा है आपका, और आप ज़्यादा परेशान ना हो। मैं छोटा आदमी हूँ, शुरू में कह चुका हूँ, आपसे अल्लाह रसूल की बात करने आया हूँ। आप ज़्यादा तवज्जो से सुनेंगे, तबीयत अमल की तरफ माइल होगी तो मेरे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा। तो आप गौर करें बात पर, छोड़ दें बाकी चीज़ों। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आमीन तो कह दे। हमारी तरफ देखें फिर उधर देख रहे हैं, कमाल हो गई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकत। जो उस्ताद टाइप लोग होते हैं ना, पढ़ने पढ़ाने वाले, वो कहते हैं बच्चे को मेरी तरफ देख, चाहे अली बात आसा भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो पूरा देखेगा तो सबक का मज़ा आएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, जज़ाए खैर। और वैसे भी हमारी महफिल में एक आध आदमी होता है जिसने मजमे में भी लाजमी बैठना होता है, सारे इंतज़ाम भी करने होते हैं। भाई आपको बंदोबस्त करना है तो आप उधर तशरीफ़ ले जाएं जहाँ बंदोबस्त हो रहा है। अब यहाँ भी तशरीफ़ फरमाएं, वहाँ भी तशरीफ़ फरमाएं, तो रूहानियत से ही काम चलाएं, यही ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला आपको बहुत सी बरकतें अता करे, सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल की सब बरकत हमें नसीब करे। थोड़ी तकरीर करने वाला आदमी हूँ तो चाहता हूँ कि सारा काम महफिल को दुरुस्त करने में ही ना लग जाए, कुछ बात भी हो जाए। तो अगली बात यह है कि रमज़ान में करना क्या है, इबादत कौन कौन सी हमने ज़्यादा करनी है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि रोज़ादार का सारा वक्त ही इबादत में है। उसे कहा गया है कि रोज़ा तेरे लिए ढाल है। रोज़ा रखना भी है, रखने के भी फ़ज़ाइल है। महबूब फरमाते अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते। नहीं, आप खाना ही खा रहे हैं लेकिन खाना खाते खाते आप पर रहमत हो रही। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और हमारा और दीगर मज़ाहब वालों का फ़र्क यह है कि हम सहरी खाते हैं और वो बगैर सहरी खाए रोज़ा रखते हैं। यानी सहरी खाना, इसको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना दर्जा अता फरमाया। अब आपने रोज़ा रख लिया, रोज़ा ढाल है, इसको रखना भी है और इसकी हिफाजत भी करनी है। थोड़ा सा अपने आप को रमज़ानुल मुबारक में बदलना है, रूटीन का काम नहीं करना। आपने रोज़ा रखा है, अब आपको उस रोज़े का मुहाफिज बनना है। उसके लिए क्या करेंगे, अपने आप पर ज़रा पाबंदी लगाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ ख़वातीन हाजिर हुई थी कि हम रोज़ेदार हैं, तो फरमाया तुमने तो गीबत की है, मुर्दा भाई का गोश्त खाया है, कहाँ रहा तुम्हारा रोज़ा। जब तक कोई झगड़ा ना करे, जब तक कोई गीबत ना करे, उतनी देर तक तो उसका रोज़ा ढाल है। लेकिन अगर कोई ये काम करता है तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि वो अपने रोज़े की बरक़ात को ज़ाया करता है। रोज़े के मुहाफिज बने। अगर कोई शख्स ऐसी बात भी करता है तो उसे कहीं भाई मैं रोज़ादार हूँ, उस रोज़े के मुहाफिज बने। फिर रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान मजीद के साथ रमज़ान का बड़ा गहरा रिश्ता है। जो आया करीमा मैंने तिलावत की, जो हिस्सा मैंने पढ़ा, उसमें भी फरमाया अल्लाह ताला ने शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का वो महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। हमारा ना कुरान मजीद के साथ रिश्ता आखिर किस तरह का होना चाहिए। अल्लाह का फजल है, रमज़ान के अंदर आपको बहुत हुफ़ाज़ मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है किसी जगह कि कोई शख्स ये कहे कि हमें कुरान मजीद सुनना था तरावी में लेकिन हमें हाफिज़ नहीं मिला। ये हो सकता है किसी हाफिज़ को मस्जिद ना मिले, ये मुमकिन है सुनाने का मौका ना मिले, लेकिन अल्लाह का ये एहसान है कि ऐसा कोई शख्स नहीं। हुफ़ाज़ बड़े हैं, कुर्रा बड़े बड़े आला है, कुरान मजीद के आलिम, तर्जुमा करने वाले, तफसीर बयान करने वाले, समझाने वाले बड़ी तादाद रखते हैं।
لیکن ہمیں ضرورت کن لوگوں کی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے قرآن مجید کے عشاق کی، جو عشق کرے قرآن مجید سے۔ رکے بھیجتے ہو نا نعت خانوں کو، بہت اچھی بات، فلاں نعت سنائیں، بہت اعلیٰ بات، ایک آدھ رکا کبھی بھیجا کرو نا، آج بڑا دل کر رہا ہے سورہ رحمان سنائیں، ایک آدھ رکا روانہ کرو نا اسٹیج کی جانب، کبھی جب قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو انہیں کہا بہت دل کر رہا ہے آج آپ نا ہمارے سامنے سورۃ الحجرات کی تلاوت کریں۔ یہ رکے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ یہ فلاں شخص ہے نماز میں سورہ اخلاص بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، تو محبوب نے بلا کے پوچھا آپ کو اور صورتیں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا حضور آتی ہیں، پر سورہ اخلاص میں اللہ کی شانوں کا بیان ہے، مجھے پیاری بڑی لگتی۔ تو کریم نے فرمایا تم اس سے محبت کرتے ہو، امید ہے جنت میں بھی تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ کسی ایک سورت سے بھی تو پیار کرے نا بھائی۔ وہ جو سورہ ملک پڑھتے تھے اور پھر قبر سے بھی ان کے سورہ ملک پڑھنے کی آواز ہی آ رہی، تو یہ والا پیار بھی تو کرے نا آپ قرآن مجید کے ساتھ، دلچسپیاں ہو، ذوق ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص نے پورا قرآن مجید نہ بھی سمجھا ہو تو اگر وہ صرف سورہ عصر کو سمجھ لے، انتہائی جامع، انتہائی مختصر، اور دین کا پورا مفہوم سورہ عصر میں بیان ہوا، اگر وہ صرف سورہ عصر سمجھ لے تو اس نے دین کے سارے مفہوم کو سمجھ لیا ہے۔ اور صحابہ کا اتنا مضبوط مزاج تھا ان باتوں پر کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرتے، السلام علیکم ہوتی، تو اتنی دیر تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورہ عصر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ ہمیں قرآن مجید سے عشق کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نقیب صاحب بھی اور نعت خان صاحب بھی، سارا قرآن مجید ہی حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن پاک کی نبی کریم کی نعت ہے۔ تو بھائی اگر سارا قرآن مجید حضور کی نعت ہے تو چند آیات پڑھ دیں آپ، پھر مہربانی کریں، پھر آپ سنا دیں، سنا پھر بھی آپ اشعار ہی رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو شعر کہنا بھی آتا ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے، تو حضرت عمر انہیں بلا کے فرمایا کرتے تھے ابو موسیٰ ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلانا، تو وہ اشارہ سمجھ جاتے اور فوراً قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے۔ قرآن پاک سے پیار کرے، یہ رمضان کا قرآن سے خاص رشتہ ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں، میرا تو ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو گھروں میں بہن بھائیوں کی، حتیٰ کہ بڑوں کی بھی دوڑ لگی ہوتی تھی، قرآن مجید سارا سارا دن تلاوت ہوتی تھی، اور ایک دوسرے سے پوچھو کتنے سپارے ہوئے، میں نہیں بتاؤں گا، تو پہلے بتا تیرے کتنے ہوئے۔ اور اگر وہ پوچھنے کو آ جاتے تھے، دیکھنے کو آ جاتے تھے کون سا پارا پڑھ رہے ہیں، تو چھپایا جاتا تھا۔ لیکن کیا کروں میں کس درد سے یہ بات کروں۔ اب موبائل صرف جوان بیٹا ہی زیادہ استعمال نہیں کرتا، اس کا باپ بھی بہت استعمال کرتا۔ اب ٹیلی فون پر صرف بچے نہیں لگے ہوئے، ان کی اماں بھی بہت استعمال کر رہی۔ وہ عشق جو آپ کا قرآن مجید سے ہونا چاہیے تھا، جو ذوق قرآن پاک سے ہونا چاہیے تھا، پلٹ پلٹ کر قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا چاہیے تھا۔ آپ نے جس قدر چیزیں اپنے موبائل سے لی ہیں، یاد کی ہیں، ذہنوں پہ بٹھائی ہیں، کاش آپ ایک ایک دو دو آیات ہم سارے یاد کرنی شروع کرتے، اصلاح لیتے، کہاں تک بات پہنچ جاتی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین کے ساتھ، یعنی پورا قرآن مجید محبوب حضرت جبریل امین کو سناتے اور وہ نبی کریم کو سناتے، اور فرماتی ہیں جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا ہے اس سال 2 مرتبہ سرکار نے قرآن مجید سنایا، اور 2 بار سنا ہے۔ چلے یہ ذوق تو پیدا کریں، قرآن مجید سے اپنی دلچسپی پیدا کریں۔ 2 سپارے تو قرآن مجید کے روز ہمیں پڑھنے چاہیے۔ وعدہ نہیں لے رہا،
ارادہ کرا رہا ہوں، ایک پارہ مسجد میں پڑھیں صبح۔ میری اپیل ہے کہ رمضان شریف میں موبائل کم استعمال کریں۔ آپ کے خبریں سننے سے اور تبصرے سننے سے ملک میں کوئی انقلاب بھی نہیں آئے گا، نہ پہلے آیا ہے۔ تبصرے ہونے سے کچھ نہیں آیا تو کیا نتیجہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں جی خبریں سنتا ہوں، آپ 1 مہینہ خبریں بھی رہنے دیں۔ آپ کے جو تعلق کی بات ہے، کوئی مجبوری آپ دیکھیں، باقی چھوڑ دیں۔ وقت قرآن مجید کو دیں، یہ سمجھ کر کہ ہمارے رسول پاک کا طریقہ ہے، کریم محبوب کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید کو رمضان میں خاص وقت دیں۔ ایک پارہ مسجد میں پڑھیں، مسجد کا حق ہے۔ ایک گھر میں پڑھیں، گھر کو قبرستان نہیں بنانا۔ اور تراویح کا آپ ارادہ تو کریں کہ میں نے انشاءاللہ ایک ہی مسجد میں شروع کرنی ہے اور پوری 20 رکعت پڑھنی ہے اور اسی مسجد میں پورا قرآن مجید سننا۔ صرف ایک کام کیجئے گا، بیچ میں چھٹی نہ کیجئے گا، ورنہ اپنے آپ سے پوچھ لیں، جس دن چھوٹے ہوتے اسکول سے چھٹی کرتے تھے، اگلے دن بھی چھٹی کرنے کو دل کرتا تھا، اور روٹین میں چلتے رہتے تھے۔ تو کام روٹین میں پڑھو گے، ہر روز پڑھو گے اور کھڑے رہو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 1-2 دن میں انسان کی نفسیات ہے، 1-2 دن میں روٹین بن جاتی۔ آپ ایک دن اٹھیں صبح 5 بجے، تھوڑا مشکل ہوگی آپ کو، بار بار موبائل بجے گا۔ دوسرے دن بھی شاید تھوڑی مشکل ہو، تیسرے دن موبائل بجے بغیر آنکھ کھلے گی، روٹین بن جاتی ہے آدمی۔ آپ پابندی سے قرآن مجید سنیں رمضان شریف میں، تراویح میں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت گرمی ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، اور خدا کے بندو، جو قوم کئی گھنٹے امیگریشن کی لائنوں میں لگی رہتی ہے، جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے دفاتر میں کھڑی رہتی ہے، وہ قرآن مجید کے لیے کھڑا ہو کے تو دیکھے اللہ کی رحمت کتنی نازل ہوتی ہے۔ وہ کوشش کرے تو صحیح۔ آپ کو شرعی عذر ہے، کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے، بیماری ہے، معاملہ الگ، قرآن مجید سے اپنا ذوق پیدا کریں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کے وہ خلیفہ تھے اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جب بہت ضعیف ہو گئے تھے، اس حالت میں بھی وہ بہت عرصہ انہوں نے خود قرآن مجید سنایا، تو حافظ کے پیچھے کرسی پہ بیٹھتے تھے۔ بہت بڑھاپا تھا، ظاہری طور پر کمزوری تھی، پر جو قرآن مجید سے ان کا پیار تھا وہ بڑا انوکھا تھا۔ قرآن مجید سے محبت پیدا کریں، ذوق پیدا کریں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، آپ کا جو بچہ بڑا چھوٹا ہے نا، 2-2.5 سال کا ہے، بچی بڑی چھوٹی ہے، آپ قرآن مجید لے کے گھر میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ وہ بھی پارہ لے کے آپ کے قریب آ کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ یہ کریں، آپ دیکھیں انقلاب آتا ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے رمضان شریف میں کرنا ہے، وہ ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا کام۔ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اپنے اخراجات کم کریں، اپنے ارد گرد خیال کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تو ہمیشہ ہی بانٹا کرتے تھے، پر رمضان میں جو نبی پاک کی سخاوت ہوتی تھی، حضور اس طرح بانٹتے کہ دونوں ہاتھوں سے تقسیم فرماتے۔ رمضان المبارک میں سخاوت کا مزاج بدلے۔ ہمارے ہاں بھی سخاوت ہوتی ہے، آپ کا نہیں مجھے پتا، ویسے ہمارے ہاں آئمہ مساجد کو جو جوڑا دیا جاتا ہے نا سوٹ سینے کے لیے، وہ 27ویں رمضان کو باز لو۔ آپ کے ہاں کب دیتے ہیں؟ وہ 27ویں کو اس لیے دیتے ہیں کہ درزی کوئی پکڑتا نہیں نا، پھر سی کے نہیں دے گا، بغیر سلا دیتے ہیں 27 کو، تاکہ کہیں امام سلوا نہ لے اور پہن ہی نہ لے۔ اب کون درزی پکڑے گا؟ آپ نے کہیں راشن دینا ہے یا کسی کو تحفہ دینا ہے تو وہ آپ رمضان سے پہلے دیں، اور علماء سے تصدیق کرا لینا، رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دے دو گے تو رمضان جتنا ہی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے بندے قبل از وقت کسی کو دے، اور مہربانی کریں، لوگوں کو لائنوں میں لگانے کا شوق نکال دیں طبیعت سے۔ جب رب نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں کھڑا کر کے نہیں دیا تھا۔ یہ کیوں شوق پیدا ہو گیا؟ پتہ ہے مومن کی عزت کتنی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ترمذی میں حدیث۔ شوق آ گیا لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے دیتے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے. اور جس طرح الیکشن کے دنوں میں لسٹیں بنتی ہیں نا کہ اس کا ووٹ کہاں ہے، اس طرح غریبوں کی لسٹیں بھی پہلے سے بنائی جا سکتی ہیں کہ کون ضرورت مند ہے، اور ایک جگہ پہ بیٹھ کر ہی بن جاتی ہیں. سب ہو جاتا ہے اگر کرنا ہو. میرے عزیز، لوگوں کو دیا جائے. اور دیکھنا، یاد رکھنا، اگر رمضان میں بھی کوئی کریانے والے کے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا ہونا کہ یار بس 2 دن اور نکالو، میں تمہارا قرض چکاتا ہوں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی افطاریاں اور سیاسی افطاریاں تھوڑی بند کر لینی چاہیے. پھر ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ گزارشات پیش کر رہے ہیں. خدا کے بندو، اس تفریق سے ہم کب نکلیں گے کہ بس ہمیں لوگوں کو خیرات ہی دینی ہے؟ آپ لوگوں کے دکھوں کا مداوا کریں، آپ تعلیم کو عام کریں، روزگار کو عام کریں، اور آپ لوگوں کی ضروریات کی کفالت کریں. ایک شخص صرف دے اور ایک آدمی کو دے، لیکن اس کی ضروریات کا خیال کریں. اس طرح کا رویہ کہ مجھے 100 جگہ پہ دینا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک شخص کو زکوٰۃ لگتی تھی، اتنے لوگوں نے زکوٰۃ دی، اس نے کاروبار کیا کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا. لیکن وہ ہم تو لوگوں کو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ کام چلتا ہی رہنا چاہیے. تو آپ اپنی طبیعت میں رمضان میں سخاوت کا مزاج پیدا کریں اور اپنے ارد گرد ڈھونڈیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو کچھ دینے لگے تو زمین پہ رکھ کے چلے گئے، اور پھر آواز دی وہ میں نے کچھ آپ کے لیے تحفہ رکھا ہے فلان جگہ اٹھا لیجئے گا. تو کسی نے کہا حضور آپ نے نیچے رکھا ہے، دے دیتے. فرمانے لگے لیتے وقت وہ آنکھیں بھی نیچی کرتا، اس کی زبان پر شکریہ کے الفاظ بھی لڑکھڑاتے ہوئے آتے، اور وہ مجھے محسن جان کر اپنے مزاج میں تھوڑا کمزوری بھی محسوس کرتا. تو میں جلدی سے اس لیے آ گیا ہوں کہ کہیں اس کو نظریں نہ جھکانی پڑے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کراؤ تو پھر خود اس شادی میں نہ جانا، اس لیے کہ وہ تو پھر بیچارہ تمہارے آگے پیچھے پھرتا رہے گا، نظریں جھکائے پھرے گا. تم نے تعاون کر دیا، اب گھر رہو. چوتھا کام جو ہم نے رمضان میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ دعائیں مانگنے کا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اگر رسول رحمت دعا مانگے نا تو اللہ حضرت عمر جیسے لوگوں کو دین میں داخل کر دیتا ہے. کو دعا کی طاقت کا ہی نہیں پتا. دعا تو ہتھیار ہے مومن کا. دعا سے انقلاب آ جاتا ہے، کایا پلٹ جاتی ہے. دعا کرو کوئی دعا دینے والا ملے، دعا کرو کوئی پچھلے سحر اٹھ کر دعا دے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. اللہ کرے کوئی دعاؤں میں یاد رکھے. دعائیں مانگیں اور دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں. آپ نے زیادہ غور کیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ دوسروں کے لیے ہی مانگیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ دوسروں کے لیے مانگیں. حدیث میں فرمایا جو دعا تم کسی کے لیے مانگتے ہو اللہ پہلے تمہیں عطا فرماتا ہے. آپ مانگیں گے تو وہ تو کرم ہوگا. اپنے لیے بھی مانگیں پر دوسروں کے لیے بھی مانگیں. دل بڑا زخمی ہے، طبیعت بڑی بے چین ہو جاتی ہے جب فلسطین کے لوگوں کی تکلیف دیکھتے ہیں. ہم نہ خبروں میں تھوڑے دن رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا مزاج ہے جو خبر چل گئی اس کے پیچھے ہو لیے. جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سیٹ ہو گئے، کاروبار چل گئے، لیکن خبریں ختم ہو گئی ہیں نا تو ہم بھی چپ کر گئے. فلسطین کی چند دن خبریں ذرا زیادہ تھیں تو ہم بھی ذرا زیادہ بات کر رہے تھے. اب وہ خبریں ختم ہو گئیں، جنگ تو ختم نہیں ہوئی، تکلیف تو ختم نہیں ہوئی. خدا کے بندوں جو زخم لگے تھے وہ تو نہیں بھرے. آنسو تو اپنی جگہ پہ ہیں، درد تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم خاموش ہیں. ہمارے وہی سٹیٹس ہے، وہی آنا جانا، وہی پھرتیاں ہیں، وہی کھانا پینا ہے. ہمیں کسی سے کیا لگے الا ماشاء. اپنے مسلمان بھائیوں کا درد سمجھو.
اپنی تجوریاں بھرتے جانا اور کسی کا خیال ہی نہ کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ دل سخت ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا تو حضور دل سخت ہو گیا، فرمایا کوئی یتیم ملے نا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے گا۔ ان پر دیکھیں، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ 5واں کام جو رمضان شریف میں ہم نے کرنا ہے وہ ہے محاسبہ۔ ہمیں سوچنے کا وقت ملے گا، ہم روزے سے ہوں گے، بیٹھنے کا موقع۔ ہمارے صوفیہ ایک مراقبہ کراتے ہیں۔ اب تو خیر ہم جو صوفیہ کی جماعت ہیں ہمیں بھی طرز کا نہیں پتا کہ صوفیہ کا اصل طریقہ کیا ہے۔ نہ ہمارے ہاں وظائف پڑھنے کا وہ رواج ہے، نہ اکیلے میں بیٹھ کے کچھ دیر مراقبے کی وہ کیفیات ہیں، نہ دعا اور مناجات اور وہ اکیلے کی عبادتیں تنہائی کی، دوسروں سے کٹ کے اللہ کو یاد کرنا، تھوڑی دیر کے لیے کرنا لیکن تنہائی میں۔ ہمارے ہاں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ چونکہ زیادہ تر اجتماعی ہوتی ہے، تو اجتماعی چیزیں زیادہ تر فیس بک پہ ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ ذوق نہیں رہتا۔ آپ رمضانوں میں تھوڑا اکیلے بیٹھیں، تھوڑا تنہائی میں وقت گزاریں۔ غار حرا میں تنہا بیٹھنا بھی تو نبی کریم کا طریقہ ہے۔ غار ثور میں 3 دن سب سے کٹ کے اسلام رہبانیت کی نفی کرتا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے خلوت کرنا، اکیلے میں بیٹھنا، تھوڑی دیر اپنے آپ سے گفتگو کرنا۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ زمانہ بیت گیا، ہم نے اپنے آپ سے بات ہی نہیں کی۔ اپنے آپ کو بھی تو کٹہرے میں لانا ہے نا، اپنے آپ سے بھی تو کئی سوال پوچھنے والے ہیں نا، اپنے آپ سے بھی تو بات کرنی ہے نا کہ میاں تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور تیری محنت کتنی ہے، حساب دے۔ اللہ کے انعام کتنے ہیں اور جواب میں تیرا شکر کتنا ہے، حساب دے۔ اللہ کے ایک بندے تھے، ان پر نیک تھے، عبادت گزار تھے، انعام برسنے لگے تو ایک دن رو پڑے اور تڑپ کے کہنے لگے اے اللہ ان پر انعام بہت ہونے لگے ہیں، میری قدر بہت ہونے لگی ہے، میرے آنے پر گویا نعرے بہت لگنے لگے، لوگ مجھے بہت جاننے لگے ہیں، مجھ پر کرم کرنا، کہیں میری ساری نیکیوں کا مجھے دنیا میں اجر نہ دے دینا، ایسا نہ ہو صبح قیامت میرا نامہ اعمال خالی رہ جائے، کرم نوازی فرما، کچھ وہاں کے لیے بھی مجھے عطا کرنا۔ میرے عزیز، رمضان آپ کو موقع دے گا کچھ تنہائی میں بیٹھے، اپنے مالک کے حضور حاضر ہوں۔ سحری کے لیے جب اٹھے نا تو 20 منٹ پہلے اٹھیں، پھر وضو بنائیں، پھر تہجد کی نماز پڑھیں۔ بڑی پسند ہے رسول پاک کو تہجد کی نماز، حضور بڑے ذوق سے اٹھتے۔ آپ اکیلے ہوں اپنے گھر میں پڑھیں، اس عبادت کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوں، اپنے لیے امت کے لیے کشکول طلب دراز کریں، لیکن اپنا محاسبہ کریں۔ ساری زندگی دوسروں کا حساب کیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ایک بہت نیک آدمی سے کہا، بہت نیک آدمی سے، کہ آپ بتائیے بستی میں سب سے گناہگار کون ہے؟ تو اس نیک آدمی نے اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت کلیم کے ہاتھ میں تھما کے عرض کرنے لگے حضور کچھ لوگوں کا مجھے خیال تھا کہ شاید ان میں کچھ غلطیاں ہوں، پر ان کی غلطیوں کا مجھے صرف شک تھا، اپنی غلطیوں کا تو مجھے یقین ہے نا، تو مجھے طے ہے نا میں نے کی ہے، تو میں ہوں سب سے بڑا گناہگار۔ تو آپ فرمانے لگے پتہ تمہیں درجہ کیوں ملا؟ یہ تمہاری جو عاجزی ہے اسی نے تمہیں درجات عطا کی۔ اپنے آپ سے تو مدتوں ہو گئے ہم نے اپنے آپ سے کبھی بات ہی نہیں کی، ہم تو دوسروں کی تربیت اور اصلاح کر رہے ہیں، اپنے آپ سے تو کبھی گفتگو ہی نہیں کی۔ کچھ وقت اپنے آپ کو دیں، اپنے ساتھ کلام کریں۔ بزرگوں کے طریقے تھے کہ وہ کچھ لمحے رات کو تنہائی کرتے، اللہ کے حضور حاضر ہوتے، وقت بتاتے۔ ہم سارے اب مجالس کے، محافل کے، آنے جانے کے، اٹھنے بیٹھنے کے قائل ہیں، اکیلے آئے ہیں دنیا میں، جب جانا ہے تو پھر اکیلے جانا ہے۔ قبر سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک تنہا رہنا ہے، تو تھوڑی سی تنہائی تھوڑی دیر کے لیے کرنا شروع کریں نا اللہ کی بارگاہ میں۔
تو یہ 5 باتیں آپ کی خدمت میں نے رمضان کے تعلق سے عرض کی ہیں. ایک گزارش میری آپ سے اور ہے بات ختم کرتے ہوئے، یقیناً آپ توجہ کریں گے. اپنی زندگی سے تنقید بہت زیادہ نکال دیں. ہماری نہ کچھ آنکھیں زیادہ کھل گئی ہیں جو زیادہ ہی تنقید، اللہ کے بندے ہیں ہم سارے، اس قدر زیادہ میں تنقید سننے لگا. اصلاح کرنا، میں ابھی حرم شریف گیا تھا، میں نے واپس آ کے بھی دوستوں سے کہا، وہاں بھی کچھ دوست کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. تو میں نے کہا یار تیرا کیا خیال ہے، جو بڑے نکمے تھے وہ بلا لیے گئے، یہاں تو جو بڑے مقبول ہوتے ہیں ان کو حاضری کے موقع ملتے ہیں. ہر جگہ غلطیاں ہی ڈھونڈتے ہو، صرف گفتگو کے موضوعات ہی تلاش کرتے ہو. اللہ کے بندوں کی خوبیاں بھی تو دیکھو نا. کم از کم 1 ماہ ایسا ضرور گزارے جس میں صرف خیر تلاش کریں، اچھائیاں تلاش کریں، تھوڑی دیر کے لیے صرف نظر کریں لوگوں کی جو اعمال کی غلطیاں ہیں. عقیدہ تو چلو ایک بنیادی چیز ہے، تو میں عرض کروں گا تنقید والی زندگی اور ہر وقت کمزوریاں ڈسکس کرنا. ہر وقت آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی طبیعت کے مطابق اگر کبھی کھانا نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن کبھی اس میں سے نقص، تو جو رمضان میں بھی جھگڑے ہی کرے اور نقص ہی بیان کرے اور ہر جگہ کے بیان کرے تو اس نے فلسفہ کیا سمجھا. تو یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ اس پر توجہ کریں گے. اللہ کے حضور دعا ہے مالک ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے، اللہ ایک ایک پہ اپنا فضل فرمائے اور اہتمام کرنے والے حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ